اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 30 اور 31 تلاوت کی گئی ہے، جو پارہ نمبر 14 کے رکوع نمبر 10 میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا ظالم جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، یعنی کفر پہ اڑے رہنے والے، ان کو جب فرشتے موت دیتے ہیں، ان کی روحیں قبض کرتے ہیں، پھر وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، یہ ہم اسلام لاتے ہیں، ہم صلح ڈالتے ہیں، اور ہم تو برائی نہیں کرتے تھے، ہمیں عذاب نہ دیا جائے۔ کہا جائے گا بلا، کیوں نہیں؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے کاموں سے باخبر ہے۔ یقینی طور پر ہر چھوٹا بڑا کام تم دل سے کرتے تھے یا زبان سے کرتے تھے یا ہاتھ سے کرتے تھے، جو بھی کرتے تھے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بس اب تمہارے پاس یہی ہے کہ جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، جہنم کے مختلف طبقات میں جو طبقہ تمہارے واسطے تمہارے جیسوں کا ہے اس میں چلے جاؤ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے جو غرور کرتے تھے دنیا میں۔ اس کے برعکس وقیل للذین اتقوا، کہا گیا ان لوگوں سے جو تقوی والے تھے، ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا ہے؟ قالوا خیرا، نے کہا بھلا ہی بھلا ہے، بھلائی اتاری ہے، خوبی اتاری ہے۔ اس کے شان نزول میں آتا ہے مکہ کے قریش نے، دیگر قبیلوں نے، سرداران نے پروگرام یہ بنایا ہوا تھا کہ جب حج کا موسم آتا تو مکہ کے اندر آنے والے راستے جو ہیں وہاں پر اپنے بندے بھیج دیتے، جو دیہات سے آنے والے لوگوں کو بتاتے کہ بھی شہر میں جاؤ گے نا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخص سے بچ کے رہنا۔ ان کے بارے میں بڑے سخت غلط باتیں کہتے، وہ جادوگر ہیں، شاعر ہیں، مجنون ہیں، ان کے پاس نہ جانا، ان کو نہ ملنا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ اپنے قبیلوں کی طرف سے نمائندے بن کے آتے تھے کہ جاؤ ذرا پتہ کرو مکہ میں جو محمد دعوت دے رہے ہیں وہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا دیکھتے ہیں، یا کہتے ہیں ہم تو آگے جا کے پتہ کریں گے اس کا بھی۔ اب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ کیا اتارا ہے اللہ نے نبی پر، تو وہ کہتے ہیں خیر، بھلا ہی بھلا ہے، ایسا کلام اتارا ہے، ایسا قرآن اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے جو بہت خوبیوں کا جامع ہے، بہت نیکیوں برکتوں کا خزانہ ہے، اور دنیا اور آخرت کی نعمتیں اس کے صدقے سے تعلق رکھتی ہیں، سرچشمہ ہے نعمتوں کا، وہ یہ کہتے تھے۔ جبکہ دوسرے بندے جو مخالفت کرتے وہ کہتے تھے یہ تو کہانیاں ہیں، کیسے کہانیاں ہیں پرانے لوگوں۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو اچھائی کرتے ہیں، دنیا میں بھلائی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، ان کی دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے، دنیا میں کامیابی اور کامرانی ان کے نام ہوگی، ظفر فتح ان کے لیے ہوگی، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے ان کے لیے، متقی ہیں، بہت اچھا ان کے لیے، ایسا ہے کہ
جنتیں ہیں، عدن کی جنتیں، رہنے والی جنتیں، وہاں ایسے باغات ہیں جو رہائشی ہیں، ان میں رہائش کے مقامات بنے ہوتے ہیں، اور ان میں داخل ہوں گے، ان کے نیچے درختوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہاں جو چاہیں گے وہ ملے گا، یہاں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اس طرح ہم متقیوں کو، پرہیزگاروں کو جزا دینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا کریم اپنے محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، اور اپنے پیارے بندوں کو ساتھ ہمارا حشر فرما۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔